بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا۔ رب کریم کی ذات نے صبح کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جسے دن میں 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جسے دن میں 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے اپنے رستے میں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ جسے ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے ہدایت نہ ملی اسے کچھ نہ ملا۔ جسے دین کی سمجھ آ گئی وہ کامیاب ہو گیا، جسے دین کی سمجھ نہیں آئی وہ ناکام ہوا۔ اللہ نے کامیابی دین کے اندر رکھی ہے، ملک مال چیزوں کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا جو وعدہ ہے وہ دین کی محنت کو کریں گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے مدد کا، نصرت کا۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ہے نا، اللہ کا وعدہ سچا، ہمارے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اللہ کا وعدہ سچا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا،
ان تنصراللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدم جما دوں گا۔ کتنے اللہ نے وعدہ کیے، کتنے وعدے کیے اللہ نے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں، رزق کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، خود بھی اس کی پابندی کیجیے، روزی کی فکر نہ کیجیے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا۔ اور ایک جگہ پھر فرمایا، روئے زمین کے اوپر جتنی مخلوق ہے، انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درندے ہیں، جتنی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کی رزق کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہوئی ہے، ہمارے ذمے ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا، اگر تم مومن رہے تو کامیاب تم رہو گے۔ دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہوں سارا کفر مل جائے، جتنا زور لگا لیں، جو کچھ کر لیں، اگر اللہ کا ارادہ ہو عزت دینے کا تو عزت ملتی ہے، اللہ کا ارادہ ہو کامیاب کرنے کا تو کامیابی ملتی ہے۔ مسلمان سلامتی والا ہے، عزت والا ہے، اخلاق والا ہے، محبت والا ہے، صلح کرانے والا ہے، محبت سے پیش آنے والا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کا درد بانٹنے والا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں، موت قریب تھی، پانی کی پیاس لگی ہوئی تھی، موت قریب تھی اور پانی کی پیاس لگی ہوئی تھی، تو جب ان کے پاس پانی لایا گیا تو ایک کو جب پانی پیش کیا تو دوسرے کی آواز آئی، تو پہلے والے نے کہا اس کو پانی کی ضرورت ہے، اسے دو۔ پھر اس کے پاس لے کر گئے، تیسرے کی آواز آئی تو اس نے کہا اس کو دو، اس کو زیادہ پیاس لگی ہے۔ تو جاتے جاتے بھی قربانی کا جذبہ تھا، نیکی کرنے کا جذبہ تھا۔ میں بھلے پیاسا مر جاؤں، میرا بھائی پانی پی لے۔ اور ہم تو چھپاتے رہتے ہیں اپنی چیزوں کو، چھپ چھپ کے کھاتے ہیں۔ قیامت کے دن 5 سوالوں میں سے ایک یہ بھی سوال پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟
یہ مال میرا مال نہیں ہے، اللہ نے امانت دی ہے۔ سوچ سمجھ کر خرچ کیا کریں، حساب ہوگا۔ سوچ سمجھ کر خرچ کیا کریں، حساب ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر گھر میں بیماری بھی آ جائے نا، اس میں بھی سوچ سمجھ کر خرچ کریں۔ کوئی غریب مریض بھی تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کا بھی اس مال میں حصہ ہے، اللہ نے امانت دی ہے۔ یہ جسم کو غلط جگہ استعمال کریں گے تو قیامت کے دن یہ ہماری مخالفت کریں گے۔ آنکھ مخالفت کرے گی، ہاں آنکھ مخالفت کرے گی، ہاتھ مخالفت کریں گے، سارے کے سارے اعضاء اس انسان کے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں غلط جگہ استعمال کیا تھا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ ذرے کا حساب لیں گے بھی اور دیں گے بھی۔ جو ایک ذرہ برابر نیکی لے کر آئے گا، اسے پورا بدلہ ملے گا، اور جو گناہ لے کر جائے گا اس کی پکڑ ہوگی، چھوٹا گناہ ہوگا یا بڑا گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر موقع دیا ہے، یہاں ہم نیکیاں کر سکتے ہیں، وہاں انسان ایک نیکی کے پیچھے جائے گا، ایک نیکی نہیں ملے گی۔ دنیا میں رستے میں چل رہے ہیں، کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑے ہیں، ہٹاتے جائیں گے، نیکیاں ملتی جائیں گی، سلام میں پہل کرتے جائیں گے، نیکیاں ملتی جائیں گی، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو اللہ کی رضا کے لیے لباس پہنائیں گے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر لباس پہنائیں گے۔ یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ جو کسی کے اوپر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ تھوڑی سی زندگی ہے دنیا کی، کتنی ہے؟ 50 60 70 سال، اس کے بعد موت۔ جس نے مرنا ہے وہ تیاری کر لے، اور جس نے نہیں مرنا پھر اس کی جو مرضی آئے کرے۔ جس نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے وہ اعمال میں لگا رہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ دیکھا جائے گا، کفریہ الفاظ، اللہ کو للکارتے ہو کہ دیکھا جائے گا، وہ چلا جائے گا تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ یہ ساری باتیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو عمل لے کر جائے گا وہی جنت میں جائے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں۔ ہو سکتا ہے رات کو اٹھ کے اس نے اللہ سے صلح کر لی ہو، اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہو۔ کسی کو حقیر مت سمجھے، اللہ کو یہ اپنی ساری مخلوق بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے محدث
ایک دفعہ کتاب کو لکھ رہے تھے، قلم کی سیاہی کے اوپر مکھی آ کر بیٹھ گئی اور مکھی جو ہے نا وہ سیاہی چوستی رہی اور وہ اللہ والے دیکھتے رہے۔ مکھی نے جب اس کو چوس لیا پھر اس نے قلم اٹھائی اور لکھنا شروع کر دیا۔ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو کہنے لگے اللہ اکبر، ایک بات کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ ایک دن مکھی آئی، قلم کے اوپر بیٹھی، قلم کے اوپر سیاہی لگی ہوئی تھی۔ میں انتظار کرنے لگا یہ سیاہی کو چوس لے اور پھر میں لکھوں گا۔ اس تھوڑے سے انتظار کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کیسے مہربان ہے۔ اس کی مرضی، جسے معاف کریں یا نہ کریں۔ بعض اوقات انسان ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، ساری زندگی ایسی نافرمانی اس سے ہو جاتی ہے، پکڑ میں آ جاتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ سے توبہ کریں، یا اللہ پاک ہم سے وہ اعمال کرا جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہیں۔ تو مانگیں گے معافی، توبہ کریں، معافی مانگیں، روزانہ استغفار کریں، درود پاک کی تسبیح پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، صدقہ خیرات کیا کریں۔ جس گھر میں صدقہ ہوتا ہے وہ گھر بلاؤں اور مصیبتوں سے دور ہوتا ہے۔ جس گھر میں شہد ہے، زیتون ہے، بیماری کا آنا وہاں منع ہے۔ آج ہر گھر میں پریشانی اور بیماریاں کیوں ہیں؟ ہم اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ ہم اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ تو کریں اپنے رب کو راضی اس دنیا میں۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔